وہ اس وقت خوبصورت عروسی رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ نفاست سے کیے گئے میک اپ میں اس کا دوآشتہ روپ دمک رہا تھا۔ اس کے چہرے سے خوشی کے باعث عجب سی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ آج اس شخص کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے جا رہی تھی جس سے اس نے بے تحاشا عشق کیا تھا۔ چہرے پر گھونگھٹ کیے دل کی دھڑکنوں کا شور سنتے ہوئے وہ اس وقت خوشی اور مسرت سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح کا شور اٹھا تھا اور کچھ لوگ مولوی کے ہمراہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ مولوی صاحب بسم اللہ کیجئے، اسے اپنے ماموں کی آواز سنائی دی تھی۔ ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن خوشی ایسی تھی کہ دل جھوم رہا تھا۔ جی مولوی صاحب جلدی سے نکاح شروع کیجئے۔ یہ آواز سنتے ہی جیسے میرال شاہ کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ چہرہ اٹھا کر سامنے موجود شخص کو دیکھا تھا جو سفید کلف لگے سوٹ میں ملبوس، کالی چادر کاندھوں پر اوڑھے اپنی پوری وجاہت کے ساتھ وہاں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ حد درجہ سپاٹ تھا جبکہ میرال کو لگا جیسے ساتوں آسمان اس کے سر پر آن گرے ہوں۔ وہ بے یقینی کسی کیفیت میں اس شخص کو گھونگھٹ کے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت یہاں کیا کر رہا تھا؟ ابھی وہ کچھ سمجھ پاتی کہ مولوی کے الفاظ اس کے کانوں میں سیسا انڈیل گئے تھے۔ میرال فاروقی، آپ کا نکاح فرحات خان ول سمیع اللہ خان سے 1 کروڑ سکہ راج الوقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کے الفاظ کسی بم کی طرح اس پر برسے تھے۔ وہ بے یقینی کسی کیفیت میں بیٹھی سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہنا شروع ہوا تھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے دوسری مرتبہ اپنے الفاظ دہرائے تھے۔ زرتاشا خان جو فرحات کی ماں تھی، انہوں نے نرمی سے میرال کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ہاں کرنے کو کہا، جبکہ وہ تو اس پل ساکت ہو چکی تھی۔ وہ کیا جواب دیتی؟ مولوی صاحب نے ذرا غصے سے وہاں موجود افراد کو دیکھا۔ کیا آپ لوگوں نے بچی کی رضامندی نہیں پوچھی تھی؟ کیا یہ نکاح اس کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے؟ مولوی صاحب غصے سے بولے تو سمیع اللہ خان نے اپنی بیگم اور میرال کو یوں دیکھا گویا کہ وہ ان پر اعتبار کر کے کوئی غلطی کر چکے ہوں۔ آپ سب لوگ باہر جائیے، بچی شاید گھبرا گئی ہے، میں کچھ ہی دیر میں سب کو واپس بلاتا ہوں۔ سمیع اللہ خان نے بدقت الفاظ ادا کیے۔ زرتاشا خان کو اشارہ کیا جو خود حیران اور پریشان تھے، اور مولوی کے ہمراہ باہر نکل گئے، جبکہ میرال کے ساتھ ساتھ اب وہاں محض 2 لوگ موجود تھے، ایک اس کی ممانی زرتاشا بیگم اور دوسرا ان کا بیٹا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے میرال، تم مولوی صاحب کو جواب کیوں نہیں دے رہی؟ جانتی بھی ہو کس قدر بدنامی ہوگی ہماری ایسے؟ وہ غصے سے دبا دبا سا چلائیں تو میرال نے کاٹ دار نظر ان کے چہرے پر ڈالی۔ میں جانتی تھی آپ ہمیشہ سے میری خوشیوں کی قاتل رہی ہیں، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ تو آستین میں چھپا سانپ نکلیں گی، میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی کو یوں برباد کر دیں گی۔ وہ شدت جذبات سے لرزتے وجود کے ساتھ روتے ہوئے چلائی تو گلے میں خراشیں سی پڑ گئی۔ زرتاشا بیگم تو اس کے لہجے کی سنگینی اور الفاظ کے چناؤ پر ہی دنگ رہ گئی۔ یہ ان کی میرال تو نہ تھی جو نہایت ہی نرم گو محبت کرنے والی اور معصوم سی فرما بردار سی بچی تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو میرال، میں نے ایسا کیا کیا ہے جو تم؟ زرتاشا بیگم اس کے انداز پر دکھی دل سے بولی تو ان کے بیٹے نے انہیں آنکھوں سے باہر جانے کا اشارہ کیا، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ سب لوگ دوبارہ اس کمرے میں موجود تھے۔ مولوی صاحب نے اپنے الفاظ دوبارہ سے دہرائے تو میرال نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ اس کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے اور وجود کپ کپا رہا تھا۔ دل کا درد تھا کہ لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہاں موجود اس شخص نے آہستہ سے قدم میرال کی جانب بڑھائے، اور پھر جب وہ بولا تو اس کے لہجے میں آگ کی سی تپش تھی۔ جواب تو میرال فاروقی، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے سرد نظروں سے میرال کا خوبصورت وجود دیکھتے ہوئے کہا تو میرال نے مولوی صاحب کو دوبارہ پوچھنے پر روتے ہوئے ہاں میں جواب دیا۔ نکاح ہو چکا تھا اور آہستہ آہستہ سبھی لوگ کمرے سے جا چکے تھے۔
اب وہاں محض دونوں لوگ موجود تھے۔ کیسا لگ رہا ہے اپنی دنیا کے اجڑ جانے کے بعد، اپنے خوابوں کی میت اٹھانے کے بعد؟ کیسا محسوس کر رہی ہو میرال فاروقی؟ کیسا لگتا ہے جب مان ٹوٹتا ہے، جب کوئی بہت اپنا جسے دل کی سب سے اونچی مسند پر بٹھایا ہو وہ دھوکہ دے تو کیسا لگتا ہے؟ مقابل شخص نے تمسخرانہ لہجے میں پوچھا تو میرال نے ایک جھٹکے سے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا۔ اس کے چہرے پر نظریں پڑتے ہی ایک پل کو تو دیار خان زادہ بھی دنگ رہ گیا۔ اس کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا، آنکھوں میں شعلے سے لپک رہے تھے۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا سرخ تھیں جبکہ چہرہ بھی سرخ دھواں دھواں تھا۔ آنکھوں میں سرخی کے ساتھ پورے چہرے پر بھی اذیت اور تکلیف رقم تھی۔ اتنا بڑا دھوکہ، اس کے لب پھڑ پھڑائے تھے، آنکھوں سے آنسو ٹوٹے گالوں پر پھسلے تھے۔ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا خان؟ وہ شدت جذبات سے روتے ہوئے بولی تو آواز جیسے پھٹ گئی تھی۔ دیار کو اس کی اذیت کا اندازہ بخوبی ہو رہا تھا، لیکن وہ چہرے کے تاثرات درست کرتا ایک تمسخرانہ نظر اس پر ڈالتا۔ جب بولا تو لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ تمہارے بھائی نے جو کیا اس کا خمیازہ تو تمہیں ہی بھگتنا تھا نا میرال فاروقی۔ میں اپنا بدلہ لے چکا ہوں، تمہاری زندگی میں وہ زہر گھول چکا ہوں جو نہ تمہیں جینے دے گا نہ مرنے دے گا۔ وہ اسپاٹ لہجے میں کہتا وہاں سے جانے لگا تو میرال کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے دیار خانزادہ۔ وہ اپنا سرخ لہنگا سنبھالتی اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے لہجے میں آگ کی سی تپش تھی۔ اس نے اپنی سرخ ہوتی انگارہ آنکھوں سے مقابل کا وجیح چہرہ دیکھا۔ تم نے میری زندگی برباد نہیں کی بلکہ تم نے اپنے بھائی کی زندگی برباد کی ہے۔ میں میرال فاروقی آج تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہارے بھائی کی زندگی عذاب بنا دوں گی۔ اس حویلی کے در و دیوار بھی مجھ سے پناہ مانگیں گے اور تم اس نے اپنے گالوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے قہقہا لگایا، اذیت میں ڈوبا ہوا کھوکھلا قہقہا۔ تم تماشا دیکھو گے دیار خان، لیکن کچھ کر نہیں پاؤ گے، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ وہ نفرت سے کہتی اپنا رخ موڑ گئی جبکہ دیار خانزادہ غصے سے کمرے سے نکل گیا، جبکہ میرال اپنی قسمت کو روتی وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھی اور پھر وہ شدت گریہ سے چلا چلا کر روئی تھی۔ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ برداشت کرنا مشکل تھا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے اس کی آواز باہر تک نہیں جا پائی تھی۔ کچھ دن پہلے، یار جلدی تیار ہو جاؤ، اگر آج ہم لیٹ ہوئے نا تو بھائی جان نے جان نکال دینی ہے۔ عمل جلدی جلدی تیار ہو رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ میرال کو بھی جلدی کا کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں پنجاب یونیورسٹی سے BS کر رہی تھی۔ ان کو چھوڑنے اور لانے کی ذمہ داری گھر کے خاص ملازم خان بابا کی تھی، لیکن آج وہ اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے آج انہیں فرحات خانزادہ نے چھوڑنے جانا تھا اور وہ انتہائی اکھڑ مزاج انسان تھا۔ ایسا سب کو لگتا جبکہ حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ اسی وجہ سے عمل تو اس سے بہت ڈرتی تھی، جبکہ میرال کسی سے ڈر جائے ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ عمل کی کوشش رنگ لائی تھی اور وہ ٹھیک 10 منٹ بعد تیار ہو کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر موجود تھی۔ فرحات نے ایک نظر دونوں کو دیکھا، پھر گاڑی گیٹ سے باہر نکال لایا۔ گاڑی میں مسلسل خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے وہاں کوئی موجود ہی نہ ہو۔ اکیلے واپس آنے کی ضرورت نہیں، عمل تمہارے پاس میرا نمبر موجود ہے، جب فری ہو جاؤ تو مجھے فون کر دینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ وہ انتہائی سرد لہجے میں بولا تھا، جبکہ میرال نے منہ کے زاویے بگاڑے تھے جنہیں فرحات نے فرنٹ مرر سے بخوبی دیکھا تھا، تو اس کی بھویں تن چکی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا یونیورسٹی آ چکی تھی۔ اس نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ ان کی یونیورسٹی کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے فرحات نے ہدایت کی تو وہ جی بھائی کہتی گاڑی سے اتر گئی تھی۔ اف توبہ، ہلاکو خان کی اولاد! میرال جو 5 منٹ سے زیادہ دیر خاموش نہیں رہ سکتی تھی، مسلسل 20 منٹ تک خاموش رہنے کے بعد جیسے اس کا سر چکرا گیا، وہ بے ساختہ باہر نکلتے ہوئے بولی تو فرحات کے کانوں نے بخوبی اس کا دیا گیا یہ لقب سنا تھا۔ اپنے لیے ایسے الفاظ سننے کے بعد
فرحات خانزادہ کا پارا ہائی ہوا، لیکن یہاں پبلک پلیس پر وہ کچھ بھی کہنے سے خود کو روک گیا تھا۔ وہ ان دونوں کو گیٹ کے اندر جاتے دیکھتا رہا اور پھر زن سے واپس گاڑی بھگا لے گیا۔ یار یہ تمہارے اس بھائی کو کون سے خزانے جڑے ہوئے ہیں جو یہ ہر وقت ہلاکو خان بنا ہوا رہتا ہے؟ توبہ ہے بھائی، کسی سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتا ہے، حد ہے۔ میرال کو اس سے کچھ زیادہ ہی چڑ تھی، تبھی ایسے بول رہی تھی۔ وہ بچپن ہی سے ایسے ہیں، جانتی تو ہو۔ عمل نے رسانیت سے سمجھانا چاہا، لیکن وہ میرال ہی کیا جو بات سمجھ جائے۔ تم چھوڑو انہیں، ہماری پہلی کلاس سر ارسل کے ساتھ ہے، جلدی چلو ورنہ لیٹ ہونے پر صبح ہی صبح عزت افزائی کر دیں گے۔ وہ دونوں جلد ہی اپنی کلاس میں موجود تھیں۔ سمیع اللہ خان اپنے والد کے اکلوتے بیٹے تھے اور ان کے والد عالم خان گاؤں کے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی حویلی کے بھی گدی نشین تھے۔ ان کی وفات کے بعد چونکہ سمیع اللہ خان اکلوتے تھے تو سرداری اور حویلی کی گدی انہیں ملی تھی۔ وہ انگلینڈ سے تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے وہ اپنے گاؤں کے ساتھ ساتھ دوسرے قبیلے کے لوگوں میں بھی مقبول ہو گئے تھے، کیونکہ وہ روایتی خان نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی سمجھ، بوجھ، ذہانت اور دریا دلی کے باعث قبیلے کے مزید 25 گاؤں کی سرداری بھی سنبھال لی تھی، جس کی وجہ سے کچھ لوگ ان کے دشمن بن بیٹھے تھے، جبکہ کچھ انہیں اپنا مرشد مانتے تھے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا دیار خان زادہ جو کہ ایک بہت اچھا بزنس مین تھا، وہ کافی سلجھا ہوا اور نرم گو انسان تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا فرحات خان زادہ تھا جو کہ آگ کا گولا تھا۔ وہ غصے کا بہت تیز تھا اور اپنی چیزوں کو لے کر جنونی، اسی وجہ سے ایسے اکثر لوگ اسے ہلاکو خان کے نام سے پکارتے تھے۔ یونیورسٹی سے فری ہوتے ہی عمل نے فرحات کو کال کر دی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں ان کو لینے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میرال نے برا سا منہ بنایا تھا، کیونکہ اب 20 سے 30 منٹ تک اسے اپنا منہ بند رکھنا تھا، اور ہوا بھی یہی تھا۔ حویلی پہنچنے تک گاڑی میں مکمل خاموشی چھائی رہی تھی۔ حویلی پہنچتے ہی عمل تو سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میرال تھکاوٹ کے باعث وہیں لاؤنج میں رکھے صوفے پر ٹھہسی گئی تھی۔ اماں بھی ایک گلاس پانی تو لا دیں پلیز۔ میرال نے اونچی آواز میں گھر کے خاص ملازمہ کو آواز لگائی تھی، جو زیادہ تر میرال اور عمل کے کام کرنے کے لیے ہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اماں بھی نے اسے پانی کا گلاس تھمایا تو وہ شکریہ کہتے ہوئے گلاس تھام گئی۔ اور کچھ چاہیے آپ کو بی بی جی؟ اماں بھی نے شفقت سے پوچھا تو میرال نے مسکراتے ہوئے نام سر ہلایا اور ان کا شکریہ ادا کیا۔ وہ جا چکی تو میرال اپنا بیگ اٹھاتی اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، تبھی اسے کسی کی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ میرال کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے بمشکل اپنے دل کو سنبھالتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ شخص جسے وہ بے انتہا چاہتی تھی اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ پیچھے ہی کھڑا تھا۔ وہ ایک باوقار انسان تھا جس کی شخصیت کافی شاندار تھی۔ میرال نے اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے بمشکل اپنا حلق تر کیا اور پھر اس نے دیار خانزادہ کو سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیار نے سر ہلاتے سلام کا جواب دیا اور جانے لگا۔ کیسے ہیں آپ؟ آج کل تو نظر ہی نہیں آتے، کہاں غائب رہتے ہیں آپ؟ وہ جانے لگا کہ میرال نے منہ بناتے ہوئے شکوہ کیا۔ جانے کیسے اس کے لبوں سے شکوہ پھسل گیا تھا۔ دیار نے باقاعدہ اس کی جانب رخ موڑتے ہوئے آئیبرو اچکایا۔ میرال نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ وہ دراصل آج آپ کو کافی عرصے کے بعد دیکھا ہے تو سوچا پوچھ لوں کہ کہاں رہتے ہیں آپ۔ اس کے سوال آئیبرو اچکانے پر میرال نے کہا تو دیار نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ ایک وہی تھی جو اس پر اتنا حق جتاتی تھی کہ براہ راست اس کے بارے میں سوال کر لیا کرتی تھی۔ میری ذات تمہارے لیے اہم نہیں ہے لڑکی، بہتر ہوگا کہ اپنی پڑھائی پر توجہ دو، دیار نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا تو میرال کا پورا منہ کھل گیا۔ یہ لڑکی کیا ہوتا ہے یار؟ دیار نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ سوری، میرا مطلب ہے دیار۔ قسم سے زبان پھسل گئی۔ میرال نے پھر سے زبان دانتوں تلے دبائی تو اس کے موتیوں سے دانت دیکھ کر دیار نے نظروں کا رخ بدل لیا۔ آئندہ مجھے ایسے مخاطب کرنے کی گستاخی مت کرنا، وہ کہہ کر جانے لگا تھا جب میرال نے ایک مرتبہ پھر اسے روک لیا تھا۔ میں آپ کی کزن ہوں اور پورا حق رکھتی ہوں آپ پر، اور آپ کی ذات مجھ سے زیادہ اہم بھلا کس کے لیے ہو سکتی ہے؟ اس کے سامنے آتی اس کی آنکھوں میں دیکھتی کافی جذب اور پر اعتمادی سے بولی۔ دیار نے اسے گھور کر دیکھا۔
دیار نے لمحہ بھر اسے دیکھا، پھر دھیمے مگر روبدار لہجے میں بولا، اتنی ہمت کہاں سے آ گئی ہے تم میں کہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہی ہو؟ میرال نے اس کی جانب دیکھا، کتنا پیارا لگتا تھا وہ شخص اسے۔ اس نے جان بوجھ کر گردن اکڑائی، مسکراہٹ ہونٹوں پر آنے کو مچل رہی تھی، لیکن وہ بمشکل مسکراہٹ دبا کر بولی، ہمت؟ یہ تو بس آپ کو دیکھ کر خود ہی آ جاتی ہے۔ شاید آپ جتنا مجھے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے آپ سے اتنا ڈر لگتا ہی نہیں۔ کہتے ہی میرال نے نگاہیں جھکائی تھیں۔ دیار کے ہونٹوں پر سرد سا تبسم بکھر گیا۔ ڈر ابھی دکھایا نہیں ہے تمہیں، اسی لیے اتنی لمبی زبان چلتی ہے تمہاری۔ میرال نے اس کی جانب دیکھا، وہ سنجیدہ تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائیں اور پھر چہرے پر مصنوعی سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولی، تو پھر دکھا دینا، روکا کس نے ہے؟ ہم بھی دیکھتے ہیں آپ کے ڈر میں کتنا اثر ہے۔ میرال نے کافی بے باکی سے جواب دیا تھا کہ ایک وہی تھی جو دیار خانزادہ کو دو بدو جواب دے دیا کرتی تھی، ورنہ حویلی کے باقی تمام لوگ ہی جیسے اس کے روب اور دبدبے سے ڈرتے تھے۔ ویسے تو وہ بہت ہی نرم کو انسان تھا، لیکن اصولوں کا پکا تھا۔ دیار نے ایک قدم آگے بڑھایا، ان کے درمیان فاصلے کم کر دیے۔ اس کی نگاہوں میں ایسی تپش تھی کہ ایک پل کو میرال کی جان ہوا ہوئی تھی، لیکن دوسرے ہی پل وہ سنبھل گئی تھی۔ میرال، تمہیں لگتا ہے میں مذاق کر رہا ہوں؟ تمہاری یہ بے باکی ایک دن تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ دیار خان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے کہا، لیکن میرال نہ سمجھی تھی، جو اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی۔ ابھی وہ مزید کوئی جواب دیتی کہ وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اگلے دن جب وہ دونوں یونیورسٹی گئیں تو کلاس کی جانب بڑھتے ہوئے یکدم ہی عمل نے اپنے قدم روک لیے۔ میرال جو اپنی ہی سوچوں میں گم تھی، وہ بھی اچانک رکی اور سوالیہ نظروں سے عمل کو دیکھنے لگی۔ میرال، میرا سر بہت درد کر رہا ہے، تم کلاس میں جاؤ، میں کینٹین سے کچھ کھا کر آتی ہوں۔ ایسے سر درد ٹھیک نہیں ہوگا، نہ ہی مجھے سر کے لیکچر کی کوئی سمجھ آئے گی۔ عمل نے کلاس میں جانے سے انکار کر دیا۔ میرال کو تھوڑی حیرت ہوئی، کیونکہ جب گھر سے نکلے تھے تب تو وہ بالکل ٹھیک تھی، لیکن فی الحال وہ خود دیار کے ساتھ ہوئی کل کی ملاقات کو سوچ رہی تھی۔ تبھی وہ سر ہلاتی اپنی کلاس کی جانب چل دی، جبکہ عمل کینٹین کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کینٹین کے پیچھے بنے درختوں کے نیچے بینچ پر بیٹھی تھی اور مسلسل بے چینی سے موبائل پر کسی کا نمبر ڈائل کر رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بالآخر فون اٹھا لیا گیا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہاں تھے تم؟ میں جب سے ٹرائی کر رہی ہوں۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی، تبھی ذرا بے چینی سے بولی، میں یہی ہوں عمل، یونیورسٹی میں۔ تم بتاؤ، تم اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ مقابل شخص نے تحمل سے پوچھا تو عمل کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا۔ حویلی میں میری شادی کی باتیں چل رہی ہیں، ارحم پلیز کچھ کرو۔ گھر والے میری شادی میرے بابا کے دوست کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی حسب و نسب میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ میرے گھر والے میری شادی تم سے نہیں ہونے دیں گے، تم پلیز کچھ کرو۔ وہ پریشانی سے بول رہی تھی جب کسی نے بے یقینی سے اس کی ساری باتیں سن لی۔ ارحم نے عمل کو یقین دلایا تھا کہ اس کی شادی کسی اور سے نہیں ہونے دے گا۔ عمل ابھی بھی پریشان تھی، شاید وہ حقیقت کو جانتی تھی، لیکن اب کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ بمشکل اپنے آنسوؤں کو اپنے اندر اتارتی، اپنے رب سے اچھے کی امید کرتی اپنی کلاس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ رہ رہ کر اسے کل کا منظر یاد آ رہا تھا، جب وہ گلا سوکھنے کی وجہ سے پانی لینے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور غیر ارادتاً اس کے قدم مردان خانے سے آتی آوازوں نے اپنی جانب موڑ لیے تھے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسی جانب چلتی تھی۔ وہ سب لوگ اس وقت مردان خانے میں موجود تھے۔ سمیع اللہ خان اپنی شاہی گدی پر بیٹھے تھے، جبکہ دیار اور فرحاد ان کے پاس ہی دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ جی بابا سائیں، آپ نے اچانک بلوایا، سب خیریت تھی؟ دیار نے پوچھا تو فرحاد نے بھی سمیع اللہ خان کی جانب دیکھا۔ انہوں نے دونوں بیٹوں کو دیکھا اور پھر عمل کی شادی کی بات کی، جسے عمل نے سن لیا تھا۔ وہ تب سے پریشان تھی اور اس کے بھائی نے اس کی شادی کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا تھا، اور وہ اچھے سے جانتی تھی کہ اس کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں کی جائے گی، لیکن اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ باپ اور بھائیوں کو انکار کیسے کرے گی۔ وہ کیسے خود سے کہہ سکتی تھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ یہی بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی، اور اب بھی وہ بے دھیانی میں کلاس میں گی گئی، جہاں میرال ابھی بھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔
رات کا وقت تھا جب اچانک ہی حویلی میں عجیب سا شور برپا ہو گیا۔ فرحات اور دیار خان بے یقینی سے پتھر کے بن چکے تھے، جبکہ پوری حویلی میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ امل بی بی حویلی سے غائب ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ سمیع اللہ خان کا سر جھکا تھا۔ وہ در حقیقت اس وقت صدمے میں تھے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ اس سے زیادہ تو وہ اس بات پر بے یقین تھے کہ بھگانے والا کوئی اور نہیں، ان کا اپنا بہت قریبی تھا جس نے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ فرحات اور دیار کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس شخص کو گولیوں سے بھون ڈالیں، لیکن اس وقت اپنے والد کی طرف سے ان کے حکم کے منتظر تھے۔ میرال کو جب پتہ چلا کہ امل بھاگ گئی ہے تو پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا، اور جب اسے اس بات کا پتہ چلا کہ اسے بھگانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا بھائی ہے تو وہ خود ہی کئی پل ساکت ہو گئی تھی۔ زرتاشا بیگم کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ جوان بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی، جبکہ میرال انہیں چپ کروانے کی کوششوں میں ہی ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ سمیع اللہ خان نے ایک نظر دونوں بیٹوں کو دیکھا اور پھر انہوں نے ایک انتہائی قدم اٹھایا۔ فرحات، دیار، حسام کو فون کرو اور اسے کہو کہ ابھی اور اسی وقت عمل کو لے کر گھر آئے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر میں اس کی شادی جس بھی شخص سے وہ چاہتی ہے اس سے کروا دوں گا، اور اس کے بعد اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھو یہ بات حویلی سے باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ سمیع اللہ خان نے قطعیت بھرے انداز میں کہا تو وہ دونوں سر ہلا گئے تھے۔ اگلے دن ہی حسام عمل کو لے کر حویلی آ گیا، لیکن وہ عمل کا نکاح کروا چکا تھا۔ ارحم ان کے مقابلے میں ایک نچلے طبقے سے تعلق رکھتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ جب یونیورسٹی میں حسام نے عمل کی بات سنی، پہلے تو وہ بے یقین ہوا کیونکہ اس نے عمل کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھا تھا۔ ان کا رشتہ بچپن سے طے تھا، لیکن یہ بات حویلی والوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، عمل بھی نہیں۔ اور عمل کو بھگانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ حویلی کے لوگ کبھی بھی اپنی بیٹی کی شادی کسی نچلے طبقے کے لڑکے کے ساتھ نہ کریں، لیکن یہ ان کے کچھ خاندانی اصول تھے جو سالوں سے چلے آ رہے تھے۔ سمیع اللہ خان اور فرحات حسام سے بھی ناراض تھے، لیکن حقیقت جاننے کے بعد جس طرح حسام نے انہیں قائل کیا تھا وہ لوگ شادی کے لیے مان گئے تھے، لیکن ان کا مام توڑنے کا جو گناہ عمل نے کیا تھا وہ لوگ اس کو نہیں بھول سکتے تھے، جبکہ باقی سب کے برعکس دیار نے حسام سے الگ بیر باندھ لیا تھا۔ عمل کی شادی ارحم سے طے کر دی گئی تھی، وہ بہت شرمندہ تھی، لیکن زرتاشا بیگم اور میرال کے علاوہ کوئی اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ وہ بہت روئی تھی، گڑ گڑائی تھی، لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی۔ شادی میں 2 دن رہ گئے تھے جب اچانک سے ایک بم میرال پر پھوٹا۔ وہ رات کا پہر تھا جب وہ روتے ہوئے سیڑھیاں چڑھتی اوپر چھت پر موجود شخص کے پاس پہنچی تھی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ سب جانتے بوجھتے بھی، وہ روتے ہوئے معصومیت سے بولی تو دیار نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس دوپٹے کو شانوں پر ٹکائے اپنی بے پناہ حسن سے لاپرواہ بنی کھڑی تھی۔ ایسا کیا کیا ہے میں نے جو تم رات کے اس وقت یہاں کھڑی شکوے کر رہی ہو؟ اسے اجنبیت بھرے انداز میں کہا تو میرال کی آنکھوں سے آنسو مزید روانگی سے بہنے لگے۔ آپ جانتے ہیں نا میں آپ سے محبت کرتی ہوں دیار، پھر میری شادی کسی اور سے کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ دیار خانزادہ کی مردانہ انا کو ایک الگ سا سکون ملا تھا۔ اس نے بیگانگی سے میرال کی جانب دیکھا تو تم کیا چاہتی ہو؟ میں اپنے ہی بابا جان کے فیصلے سے اختلاف کروں؟ جس طرح عمل نے انہیں رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، میں بھی انہیں رسوا کر دوں؟ وہ سخت لہجے میں بولا تو میرال ایک قدم مزید قریب ہوئی۔ ایسا مت کہیں پلیز، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی، میں کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی، پلیز آپ مجھ سے شادی کر لیں، مجھے کسی اور کے حوالے مت کریں پلیز دیار۔ وہ لڑکی جو کسی کا ذرا سا سخت لہجہ برداشت نہیں کرتی تھی، وہ اس وقت اپنے محبوب شخص کی منتیں کر رہی تھی۔ دیار نے بغور اس کا جائزہ لیا۔ وہ اس وقت بکھرے بالوں اور سرخ آنکھوں کے ساتھ قابل رحم لگ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں بابا جان سے بات کروں گا، اس کے دماغ میں جانے کیا کچھ چل رہا تھا۔ دیار نے گہرا سا سانس لیتے ہوئے بمشکل الفاظ ادا کیے تھے، جبکہ میرال کو لگا تو جیسے کسی نے اسے زندگی کی نئی نوید سنا دی ہو۔ میرال نے شکر ادا کیا اور وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن اس کے ماموں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ دیار فرحات کے ساتھ زرتاشا بیگم بھی وہاں موجود تھے۔ سمیع اللہ خان نے اسے اپنے پاس بلایا۔
دیار نے ابھی ہم سے آپ کے رشتے کے حوالے سے بات کی ہے، کیا آپ اس رشتے پر رضامند ہیں؟ میرال جو اپنی دھن میں مگن تھی، سمیع اللہ خان کی بات سن کر اندر ہی اندر خوشی سے جھوم اٹھی اور فوراً اس بات میں سر ہلایا، جبکہ دیار کے لبوں پر تمسخر اڑاتی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جبکہ دل کے کسی کونے میں عجب سا درد بھی اٹھا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کی شادی بھی عمل کے ساتھ ہوگی، اب آپ جا سکتی ہیں، جس چیز کی ضرورت اپنی ممانی کے ساتھ جا کر لے آئیے گا۔ سمیع اللہ خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفقت سے کہا تو وہ خوشی سے جھومتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ پیچھے سب لوگ فرحات کو مبارکباد دے رہے تھے۔ گھر میں کوئی نہیں جان پایا کہ دیار نے کتنا بڑا کھیل کھیلا تھا، کچھ اس طرح سے کہ کوئی بھی اس کی چالاکی کو سمجھ ہی نہ پایا۔ رات شادی کے دن جب میرال پر حقیقت آشکار ہوئی تو وہ اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ اپنی طرف سے دیار نے میرال سے بدلہ لے لیا، لیکن قسمت اس کے ساتھ کیا کرنے والی تھی وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ چھت پر کھڑا سگریٹ پھونک رہا تھا جب کوئی آندھی طوفان بنا اس کے پاس آیا اور پے در پہ اس کے منہ پر کئی مکے جڑ دیے۔ تیری دشمنی مجھ سے تھی نا تو کمینے انسان مجھ سے بدلہ لیتا، میری بہن کو اسے گھور اندھیرے میں پھینکنے کی کیا ضرورت تھی؟ حسام اسے خون آشام نگاہوں سے گھورتے ہوئے نفرت سے بولا تو دیار نے لبوں سے نکلتے خون کو ہتھیلی پر سمیٹا اور لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ حسام کو دیکھنے لگا۔ جب میری بہن کو بھگا کر اس کا کسی اور سے نکاح کروایا تھا تب تجھے خیال نہیں آیا کہ اس کے بھائی زندہ ہیں، ان سے بات کر لے؟ دیار غصے سے چلائے تو حسام نے اسے بے بس نظروں سے دیکھا۔ تو جانتا تھا دیار، میں عمل کو پسند کرتا ہوں، میں نے کس قدر مشکل سے یہ فیصلہ لیا تھا تو سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن میں نے تو تیری بہن کی زندگی سنوار دی۔ ارحم اچھا انسان ہے، خوددار ہے، عمل کو ہمیشہ خوش رکھے گا، لیکن تو نے تو میری بہن کی زندگی پر بات کر دی۔ حسام روتے ہوئے بولا تو دیار نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ تو کیا وہ سب جانتا تھا؟ جس رات میرال نے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا حسام نے سن لیا تھا۔ اسے بھی باقی سب کی طرح یہی لگا کہ میرال کی شادی دیار سے ہو رہی ہے، لیکن آج نکاح والے دن فرحات کو دولہا بنا دیکھ وہ شاکڈ رہ گیا تھا۔ وہ اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں کر سکا تھا کیونکہ اس وقت پورا گاؤں وہاں پر موجود تھا۔ ان کے والدین کے چلے جانے کے بعد واحد ان کے ماموں جان تھے جنہوں نے ان دونوں بہن بھائیوں کو سنبھالا تھا۔ وہ آج سب کے سامنے انہیں رسوا نہیں کر سکتا تھا۔ میرال آج اس سے لپٹ کر بہت روئی تھی۔ وہ محض ایک ہی بات بول رہی تھی کہ انہیں محبت نے راس نہیں آتی، اور حسام اسے دلاسا تک نہیں دے سکا تھا۔ اگر میری بہن کو کچھ بھی ہوا نہ دیار خانزادہ تو یاد رکھنا میں اس حویلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، حسام نے اسے نفرت بھرے لہجے میں کہا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ دیار اپنے غصے اور بدلے کی آگ میں کیا کھو چکا تھا ابھی اسے اندازہ نہیں تھا۔ ابھی اسے قسمت نے اچھے سے باور کروانا تھا کہ اس نے کیا کھویا ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں کمبل میں دبکی نرم اور ملائم بستر پر لیٹی بمشکل نیند کی وادیوں میں اتری تھی۔ ابھی اسے سوئے ہوئے کچھ ہی وقت گزرا تھا جب اسے نیند میں محسوس ہوا کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں قید ہے۔ کسی کی نظروں کا حصار محسوس ہوتے ہی کسمس آئی، لیکن آنکھوں کو کھولنے سے قاصر تھی۔ بے تحاشا رونے کے باعث اس کی آنکھوں کے پپوٹے سوج چکے تھے اور آنکھوں میں مرچیں سی بھرنے لگی تھی۔ آنکھیں کھولنے کی کوشش کرتی تو درد کے باعث انہیں دوبارہ موند لیتی۔ 10 سے 15 منٹ تک وہ یوں ہی بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی، لیکن جب کسی طور سکون میسر نہ آیا تو آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی تھی۔ اسے مکمل اندھیرے میں نیند نہیں آتی تھی، اسی وجہ سے وہ نائٹ بلب آن کر کے سوتی تھی۔ اس نے اپنے بند پپوٹوں کو چھوا جو بے تحاشا رو چکنے کے باعث سوج چکے تھے۔ آنکھوں میں تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے آنکھوں کو دھیرے سے مسلتے ہوئے اس نے ابھی مشکل سے آنکھیں کھولی ہی تھی کہ سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر بے تحاشا اس کے منہ سے چیخ نکلتی، لیکن اس سے پہلے ہی مقابل شخص نے اپنا بھاری ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور اس کی چیخوں کو گلے میں ہی کہیں دبا دیا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ رات کے اس وقت اس کی یہاں موجودگی بالکل غیر متوقع تھی۔ اس کا دماغ جیسے معاف ہو گیا تھا۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھتی، سر جھٹکتی، لیکن آہنی گرفت کے باعث وہ ایسا نہیں کر پائی، اور اب کہ اسے واقعی زوردار جھٹکا لگا کیونکہ وہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت بنا اس کے سامنے تھا۔ اس کی آنکھیں باہر آنے کو تھیں، آنکھیں پوری کھولے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ حیرت اور بے یقینی سے اس کے اس عمل سے اس کی آنکھوں کا درد بڑھ گیا جب اس نے اچانک اس کی
سحر انگیز آواز سنی۔ کیا ہوا؟ میرا یہاں آنا تم سے ہضم نہیں ہو رہا کیا؟ معصومیت سے کہتا وہ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنے کا باعث بنا۔ فرحات خان زادہ کو رات 2 بجے اپنے کمرے میں دیکھ میرال کا خوف سے برا حال ہو چکا تھا۔ اس کا نازک وجود لرزنے لگا تھا، جبکہ آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر چکی تھیں۔ اس کی کالی سیاہ گہری رات سی آنکھوں میں سمندر کو ابھرتے دیکھ فرحات نے اسے چھوڑ دیا۔ میرال جو فرحات کے کمرے میں موجود تھی، وہ یہاں آتے ہی کمرے کو تہس نہس کر چکی تھی، جبکہ اس نے اپنی ممانی کو بھی کمرے میں نہیں آنے دیا تھا۔ تھک ہار کر وہ وہیں سو گئی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ پچھلی 2 راتوں سے وہ خوشی کے باعث سو نہیں پائی تھی، جبکہ آج تو اس پر جیسے قیامت ٹوٹی تھی۔ روتے روتے وہ کب سوئی اسے خود بھی اندازہ نہیں ہو سکا، اور اب جب آنکھ کھلی تو حقیقت اس کے سامنے تھی۔ فرحات نے دھیرے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی تھی۔ خبردار اگر آپ نے مجھے ہاتھ بھی لگایا، وہ نفرت سے غرائی تو فرحات اس کے انداز پر دنگ رہ گیا۔ یہ کیسے بات کر رہی ہو تم میرال؟ اور آج کی رات؟ وہ بھی کچھ کہتا کہ میرال اپنا بھاری لہنگا سنبھالتی بیڈ سے نیچے اتری اور اس سے دور فاصلے پر جا کر کھڑی ہوئی۔ فرحات کو کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ میرال، میری بات سنو، یہاں آؤ، تحمل سے بات کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا؟ تم ایسے کیوں ری ایکٹ کر رہی ہو جیسے یہ شادی تمہاری مرضی کے خلاف ہوئی ہو؟ فرحات کے دل میں وسوسے جاگ رہے تھے۔ وہ حویلی کا لاڈلا اور سربراہ خان تھا۔ وہ بچپن ہی سے میرال کو پسند کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا۔ وہ ایک جنونی انسان تھا جو میرال فاروقی سے جنونی محبت کرتا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے جب میرال کی شادی کی بات چلی تو اس نے دیار خان زادہ سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا تھا۔ چونکہ وہ اس کا بڑا بھائی تھا تو وہ اپنے بابا جان کے بجائے بھائی سے بات کر کے طریقے سے میرال کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، لیکن غلط ہوا، بہت غلط ہوا تھا، کیونکہ اسی رات میرال نے دیار سے اس سے محبت کا دعویٰ کیا تھا۔ دیار اس وقت حسام اور عمل پر غصہ تھا، اسی وجہ سے وہ بدلہ لینے کے لیے ایک انتہائی فیصلہ کر چکا تھا، جس نے اب 3 زندگیوں کو کس موڑ پر لے جانا تھا یہ تو وقت نے ہی طے کرنا تھا۔ فرحات نے بمشکل خود کو کنٹرول کیا تھا، کیونکہ وہ میرال سے اس قدر ترش رویے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ میرال اسے خونی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا میک اپ مٹ چکا تھا، جبکہ آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ کیسے کسی اور کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر سکتی تھی؟ وہ اس بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتی تھی۔ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ فرحات نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا تو میرال کو اپنی قسمت پر ایک مرتبہ پھر سے رونا آیا تھا۔ اس کا یوں شدت گریہ سے رونا فرحات کو سراسر اپنی توہین لگا۔ وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ میں نے پوچھا ہے کہ تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ فرحات ایک ہی جست میں اس تک پہنچا تھا۔ اسے بازوں سے دبوچتے ہوئے تقریباً چلایا، ہاں، میں آپ کے بھائی سے محبت کرتی تھی، جس نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا اور دھوکے سے میرا نکاح آپ سے کروا دیا۔ وہ روتے ہوئے اس سے بھی زیادہ تیز لہجے میں چلائی، جبکہ یہ سنتے ہی فرحات کو جیسے پاگل پن کا دورہ پڑا تھا۔ اسے اپنا خون ابلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ میرال کو چھوڑتا کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ میرال وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھتی ایک مرتبہ پھر ماتم کرنے لگی۔ فرحات سیدھا چھت پر آیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ دیار اس وقت چھت پر ہوگا، اور ہوا بھی یہی تھا۔ وہ اس تک پہنچتا اس کے سامنے کھڑا ہوا، جبکہ فرحات کو اپنے سامنے دیکھ کر دیار کا دل ایک مرتبہ پھر جیسے کانپ اٹھا تھا۔ وہ اس کے غصے سے بخوبی واقف تھا، اور اس وقت اس کا یہاں ہونا اور اس کی آنکھوں میں اترا جنون دیکھ وہ واقعی پریشان ہو چکا تھا۔ کیا آپ جانتے تھے کہ میرال آپ کو پسند کرتی ہے؟ فرحات نے نہایت ٹھنڈے ٹھار لہجے میں پوچھا۔ دیار نے اس کی جانب دیکھا تو وہ غصے سے چلایا، ہاں یا نہ بھائی؟ فرحات کے سر پر جنون سوار ہو گیا تھا۔ ہاں، دیار نے یک لفظی جواب دیا۔ فرحات نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ مجھے پسند کرتی ہے یا نہیں یہ میٹر نہیں کرتا، فرق اس بات سے پڑتا ہے فرحات خان زادہ کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، اور اب وہ تمہاری بیوی ہے اور یہ تمہارا معاملہ ہے کہ تم اسے کیسے اپنی جانب متوجہ کرتے ہو۔ تم اس سے محبت کرتے ہو تو ثابت کرو کہ تم واقعی اس سے محبت کرتے ہو۔ اسے اپنا بناؤ اور خود سے محبت کرنے پر اسے مجبور کر دو۔ دیار نے اسے کچھ بھی کہنے سے پہلے اس پر حقیقت واضح کر دی تھی کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ فرحات نے بنا کوئی جواب دیے قدم واپس موڑ لیے۔
کیونکہ وہ اچھے سے سمجھ چکا تھا کہ جو اس کا بھائی اسے سمجھانا چاہ رہا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آیا تو میرال ابھی تک ٹھنڈی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ فرحات نے گہرا سانس لیا۔ اس کے لیے اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا، لیکن سامنے بیٹھی لڑکی اس کا عشق تھی، اس کا جنون تھی۔ وہ آہستہ سے اس کی جانب بڑھا اور اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھاتا بیڈ تک لایا۔ اسے آہستگی سے بٹھاتے ہوئے وہ خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرال اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ رات ماتم کرنے کے لیے نہیں ہے میرال، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے کئی سال انتظار کیا ہے اور آج کی رات مجھے میرے انتظار کا پھل ملا ہے تمہاری صورت میں۔ میں آج کی رات کسی بھی قیمت پر ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ تم میرے نکاح میں آ چکی ہو، اب سے تم صرف اور صرف میری بیوی ہو، میرا عشق، میرا جنون ہو۔ تمہیں یہ بات ایکسیپٹ کرنی ہوگی۔ ماضی کو بھول جاؤ، اب بس مجھ پر اور اپنے مستقبل پر توجہ دو، اور آج کی رات ملن کی رات ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اس کی جانب بڑھا اور آہستہ سے اپنی قید میں لے گیا، جبکہ میرال چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائی۔ اس کے ہاتھوں کو تھامتا اس کے لبوں پر شدت سے جھکا۔ میرال کی آنکھوں سے سیل رواں جاری ہوا تھا، جنہیں وہ محبت اور نرمی سے اپنے لبوں سے چن رہا تھا۔ پھر فرحات خانزادہ نے میرال فاروقی کو بیوی کے مرتبے پر فائز کر دیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کسی کی سسکیوں سے کھلی، فرحات نے بے ساختہ اٹھتے ہوئے میرال کی جانب دیکھا جو سسک رہی تھی۔ گیلے بال کاندھوں پر بکھرے تھے، یقیناً وہ شاور لے چکی تھی۔ فرحات تڑپتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا میری جان؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ فرحات نے فکر مندی سے پوچھا تو میرال نے کاٹ دار نظر اس پر ڈالی۔ دور رہو مجھ سے، جو تمہیں چاہیے تھا وہ تم کل رات حاصل کر چکے ہو، وہ انتہائی نفرت آمیز لہجے میں بولی تو فرحات نے بمشکل خود کو ضبط کی تلقین کی تھی۔ میں نے جو حاصل کیا وہ میرا قانونی اور شرعی حق تھا میرال فرحات خان، اسی لیے رونا دھونا چھوڑ دو اور مجھے بتاؤ کہیں درد ہو رہا ہے؟ اس کو باہوں میں بھرتے ہوئے محبت سے بولا تو میرات نے اس کی ہٹ درمی اور بے شرمی پر خود کو چھڑانا چاہا، لیکن وہ مزید اسے خود میں قید کر گیا۔ چھوڑو مجھے، میرال غصے سے بولی تو فرحات نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کھلے کھیلے بال، چہرے پر چھائی شرم اور غصے کی لالی کی وجہ سے اس کا چہرہ مزید حسین لگ رہا تھا۔ فرحات بھی ساختہ جھکا اور اس کی بے داغ پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا وہ اسے اپنی قید سے آزاد کر گیا۔ ابھی باہر مت جانا، میں فریش ہو جاؤں پھر اکٹھے چلیں گے۔ وہ محبت سے کہتا واش روم میں چلا گیا، جبکہ میرال اس کے لمس کو محسوس کرتے جیسے پاگل ہو رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے اس لمس سے نفرت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ شاید یہ محرم رشتے کا اثر تھا کہ وہ خود کو مضبوط بنانے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ بال سلجھا چکی تھی، تبھی فرحات عین اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ وہ اس وقت وائٹ کالر کی شرٹ پہنے ہوئے تھا، جبکہ بلیک جینز پہنے بکھرے بالوں میں بھی وہ بہت خوبرو لگ رہا تھا، لیکن حقیقتاً میرال کو وہ زہر سے بھی زیادہ برا لگ رہا تھا۔ فرحات کے لیے میرال کو ہینڈل کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا اور اسے اپنی محبت پر پورا یقین تھا کہ وہ میرال کے دل میں اپنی محبت کا بیج بو دے گا۔ وہ جس قدر جنونی تھا، اپنی چیزوں کو لے کر بے حد پوزیسو نیچر کا مالک تھا، لیکن میرال کے معاملے میں وہ اتنا ہی نرم دل ثابت ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے جیسے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دیار کے بجائے میرال کو اس کی قسمت میں لکھا تھا تو یقیناً اس میں بہتری تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں نیچے پہنچ گئے تھے۔ میرال اسپاٹ چہرہ لیے نیچے گئی تھی، اس نے کسی سے سلام لینے کی زحمت نہیں کی تھی۔ وہ اس وقت خوبصورت گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھے۔ اس نے شاید پہلی مرتبہ اتنا ہیوی لباس پہنا تھا جس میں وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الگ ہی روپ آیا تھا۔ زرتاشا بیگم نے دونوں کو دیکھتے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا اور دونوں کی نظر اتاری۔ صدقے کے کالے بکرے دونوں پر سے وارے گئے تھے۔ میرال اسپاٹ چہرے کے ساتھ کھڑی تھی۔ رات کو ولیمے کی تقریب تھی جس کے کچھ انتظامات دیکھنے باقی تھے۔ فرحات ماں سے پیار لیتا وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ زرتاشا بیگم نے میرال کو گلے لگانا چاہا تو اس نے جھکی نظریں اٹھائیں جن میں بے پناہ اذیت رقم تھی۔ ایک پل کو تو زرتاشا بیگم دل تھام گئی تھی۔ میرے ساتھ یہ ڈرامے بازی کرنے کی کوشش مت کریں،
کہ آپ لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ کے ایک بیٹے نے اپنا بدلہ لینے کے لیے آپ ہی کے دوسرے بیٹے کے حوالے کر دیا، اور آپ کا دوسرا بیٹا اچھے طریقے سے مجھ سے زبردستی اپنا حق لے چکا ہے۔ اسی لیے خبردار، اگر دوبارہ میرے سامنے یہ محبت کا ناٹک کیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ خود کو مضبوط بنانے کے باوجود اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بے مول ہوتا اس کے گال پر لڑک گیا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب دیار نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا۔ میرال کی اس کی طرف نظریں اٹھی تو اس کا دل ایک مرتبہ پھر سے غم اور غصے سے بھر گیا۔ اس کے سیاہ نین کٹوروں میں بے بسی اذیت دیکھ کر دیار کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میرال نے دیار کی جانب قدم بڑھائے۔ میری زندگی برباد کر کے اب تو خوش ہوں گے نا آپ؟ وہ بھیگے لہجے میں پھنکاری تو دیار نے بمشکل چہرے کو سپاٹ تاثرات میں ڈھالا۔ ہاں، بہت خوش ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمہیں تمہاری اوقات کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ دیار نے بددلی سے سخت لہجے میں کہا تو میرال کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر پیوست کر دیا ہو۔ اتنی نفرت کرتے ہیں مجھ سے؟ میرال کے دل میں عجیب سا درد اٹھ رہا تھا، اور ویسا ہی درد دیار کو بھی محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ اس وقت اپنے جذبات پر بھرپور طریقے سے قابو رکھے ہوئے تھا۔ تمہارے بھائی کی وجہ سے میری لاڈوں پہلی بہن اور اس حویلی سے دور ہو گئی، تو تم ہم سے کیسی امید رکھتی ہو؟ میرال فاروقی، دیار خانزادے نے طنزیہ لہجے میں کہا تو میرال اس کی بات پر سر ہلا گئی۔ پہلی بات تو یہ کہ میں میرال فاروقی نہیں بلکہ مسز فرحات خانزادہ ہوں۔ دوسری بات، نفرت کرتے ہیں نا آپ مجھ سے؟ میں میرال فرحات خانزادہ آج اپنی آپ کے لیے موجود محبت سے دستبردار ہوتی ہوں۔ آج کے بعد آپ میری شکل تک نہیں دیکھ پائیں گے۔ میرال نے اپنے گالوں کو بے دردی سے صاف کیا اور سخت لہجے میں کہتی اپنی اور فرحات کے مشترکہ کمرے میں چلی گئی، جبکہ دیار نے گہرا سانس لیا تھا۔ زرتاشا بیگم جو کل ہی ساری سچائی جان چکی تھی، وہ دیار کے پاس آئی اور اسے حوصلہ دینے لگی۔ یہ وقت کٹھن تھا۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی خوشی کی خاطر اپنی محبت قربان کر دی تھی۔ رات کو ولیمہ کافی اچھے پیمانے پر منعقد کیا گیا۔ دور دور سے لوگ آئے تھے۔ میرال بہت خوبصورت لگ رہی تھی، جبکہ عمل کے حوالے سے کہہ دیا گیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے ملک جا چکی ہے۔ رات کو فرحات جب کمرے میں آیا تو میرال بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ وہ اپنے ولیمے کا جوڑا بدل چکی تھی۔ فرحات اسے دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ اسے میرال کو مکمل اپنا بنانے کے لیے ابھی ایک لمبا عرصہ درکار تھا۔ فرحات نے دروازہ لاک کیا تو میرال کے قدموں کو بریک لگی۔ وہ اس کی طرف بڑھا، اس کے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے لبوں سے لگایا۔ میرال نے بمشکل اپنے جذباتوں کو کنٹرول کیا، اور پھر وہ دھیمے سے محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ میرال نے اس کی جانب دیکھا۔ کیا بات ہے؟ ایسے کیوں ٹہل رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ میرال اس کی جانب دیکھنے لگی اور ایک گہرا سانس لینے کے بعد خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ آپ نے کہا تھا آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ میرال نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو فرحات کے لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ بالکل، میں تم سے محبت نہیں، عشق کرتا ہوں۔ تم میرا جنون ہو، میری زندگی ہو، فرحات نے محبت سے چور لہجے میں کہا تو میرال نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ اگر آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آج میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، اور امید کرتی ہوں آپ انکار نہیں کریں گے۔ میرال نے کہا تو فرحات نے سر ہلا دیا۔ تم کہو تو میں اپنی جان بھی دے دوں۔ فرحات کے لہجے میں جنون بول رہا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے لے کر کہیں دور چلے جائیں، اس حویلی سے دور، کسی دوسرے شہر یا ملک سے باہر کہیں بھی، لیکن مجھے اس حویلی میں نہیں رہنا، میرال نے دو ٹوک لہجے میں کہا تو فرحات اس کی بات کا پس منظر سمجھ گیا تھا۔ وہ حویلی سے نہیں بلکہ دیار خانزادہ سے دور جانا چاہتی تھی۔ فرحات نے سینے میں اٹھتے درد پر قابو پایا۔ اس کی دماغ کی نسیں ابھر آئی تھیں۔ وہ بمشکل خود پر قابو پا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم کچھ ہی دنوں میں لندن چلے جائیں گے، میں ٹکٹ کنفرم کروا دوں گا۔ وہ بمشکل الفاظ ادا کر پایا تھا۔ اپنے گھر والوں سے دور جانا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن میرال کی خاطر وہ
یہ کرنے کو تیار تھا۔ شکریہ، میرال نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور اپنا ہاتھ چھڑوا کر جانا چاہا، جب اچانک ہی فرحات نے اپنی جانب کھینچا اور اسے اپنے وجود کا حصہ بنایا۔ اب اتنی بڑی قربانی مانگ رہی ہو، اس کے بدلے میں مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ فرحات نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہا تو میرال کی جان ہوا ہونے لگی، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی، جس نے نہایت ہی محبت سے اس کے بکھرے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا تھا۔ اگلے ایک ہفتے تک دیار نے واقعی میرال کو نہیں دیکھا تھا، وہ جیسے خود بھی انگاروں پر لوٹ رہا تھا، اور آج ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ حویلی والوں سے ملے بغیر ہی لندن کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ زرتاشہ بیگم ان دونوں کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو تھی، جبکہ میرال کے لیے جیسے اب زندگی کا ایک نیا آغاز ہونے والا تھا۔ لندن پہنچتے ہی وہ لوگ حسام کے پاس گئے تھے، جو کئی سالوں سے لندن میں ہی مقیم تھا۔ حسام کو دیکھتے ہی میرال تڑپتی ہوئی اس کے سینے سے لگی تھی۔ حسام نے بہن کو یوں تڑپتے دیکھ دیار کو ہزار گالیوں سے نوازا تھا۔ ارے بھائی، ہمیں بھی دیکھ لیں، آپ کی بہن کے ساتھ ساتھ ہم بھی یہاں موجود ہیں، فرحات نے کافی خوش دلی سے حسام کی شرارت سے کہا تو وہ آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتا فرحات کے گلے لگا تھا۔ فکر مت کریں بھائی، میں آپ کی بہن کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ ابھی وہ ایموشنلی ڈسٹرب ہے، لیکن انشاءاللہ بہت جلد اسے بھی اپنے رنگ میں رنگ دوں گا، فرحات نے حسام کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا تو حسام نے سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہ دونوں لندن میں موجود اپنے ذاتی اپارٹمنٹ میں شفٹ ہو گئے تھے۔ میرال نے بمشکل ہی صحیح لیکن نئی زندگی کا آغاز کر دیا تھا۔ وہ اس وقت کچن میں کھڑی تھی۔ اسے کوکنگ کا کافی شوق تھا اور اسی وجہ سے وہ اکثر حویلی میں بھی کھانے بنایا کرتی تھی۔ اس وقت بھی وہ رات کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ ہلکے پھلکے سے لباس میں بنا دوپٹے کے بالوں کا جوڑا بنائے وہ رف سے ہولیے میں تھی۔ فرحات نے حسام کی کمپنی جوائن کر لی تھی کیونکہ ابھی اسے پہلے کچھ وقت کے لیے ایکسپیرینس درکار تھا۔ وہ صبح کا گیا ابھی تھکا ہارا گھر لوٹا تھا۔ کچن سے آتی آوازوں کے باعث اسی جانب آ گیا اور پھر میرال کو دیکھتے جیسے اس کی ساری تھکن ختم ہونے لگی تھی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اسے پیچھے سے باہوں میں بھرتے ہوئے اس نے اپنی ٹھوڑی اس کے کاندھے پر ٹکا دی۔ یہ تقریباً اس کا روز کا معمول تھا۔ تبھی میرال نے کچھ خاص رسپانس نہیں دیا، البتہ اس کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ فرحات نے اس کی گردن کو لبوں سے چھوا تو میرال نے بمشکل اپنے احساسات پر قابو پایا۔ آپ پلیز فریش ہو جائیں، میں بس کھانا لگا دیتی ہوں، تیار ہو گیا ہے، میرال نے کہا تو فرحات نے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ اس کی پیشانی کو لبوں سے چھو گیا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میرال، وہ اسے محبت سے خود سے لگاتے ہوئے بولا۔ میرال کی دھڑکنوں نے ادھم مچایا ہوا تھا، جس کا شور فرحات کو اپنے سینے پر بخوبی محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے میرال کو خود سے الگ کیا اور فریش ہونے چلا گیا، جبکہ میرال کا اٹکا ہوا سانس اب جا کے بحال ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے لمس کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ محبت سے زیادہ عادت جان لیوا ہوتی ہے، اور یہ بات میرال کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔ فرحات نے اسے خود سے محبت کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا، بلکہ اس نے اسے اپنا عادی بنا دیا تھا۔ اب وہ چاہ کر بھی اس سحر انگیز شخص کے سحر سے خود کو آزاد نہیں کروا سکتی تھی۔ وہ بھی میز پر کھانا لگا رہی تھی کہ اچانک سے اسے زوردار چکر آیا۔ اس سے پہلے وہ گرتی اس نے کرسی کو تھاما اور دھیرے سے اسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ یکدم ہی گھوما تھا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا تھا۔ فرحات جب آیا تو اسے یوں بیٹھا دیکھ فوراً اس کی طرف لپکا۔ کیا ہوا میرال، تم ٹھیک ہو؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ پتہ نہیں فرحات، میرا سر گھوم رہا ہے اچانک سے اور دل بھی متلا رہا ہے، میرال نے روتے ہوئے کہا تو فرحات پریشان ہو گیا۔ وہ اسی لیے فوراً ہاسپٹل گیا۔ ہاسپٹل سے جو خبر اسے سننے کو ملی تھی، اس نے جیسے فرحات خانزادہ کو فرش سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیا۔ میرال ایکسپیکٹ کر رہی تھی۔ وہ آج بے حد خوش تھا۔ وہ میرال کو لے کر گھر آیا۔ میرال کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے ری ایکٹ کرے۔
جبکہ گھر آتے ہی فرحات نے اسے گلے لگا لیا۔ تھینک یو میرال، تھینک یو سو مچ، مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دینے کے لیے، وہ چہکتے لہجے میں بول رہا تھا۔ میرال چاہ کر بھی کچھ کہہ نہیں پائی، وہ بس اس کی خوشی کو محسوس کرتے خود چپ ہو گئی تھی۔ فرحات کو تو جیسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی تھی۔ اس نے فوراً سے حویلی میں فون کیا، زرتاشا بیگم کو یہ بات بتائی تھی، جو یہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ زرتاشا بیگم نے اسے فوراً واپس حویلی آنے کو کہا تھا، جبکہ میرال نے انکار کر دیا تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر اب دوبارہ دیار کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اور فرحات اس کی وجہ سے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ بس میرال کو خوش رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے دن رات ایک کر دیا تھا، آفس سے بھی چھٹی لے لی تھی۔ وہ سارا دن میرال کے پیچھے پیچھے بولایا پھرتا تھا، اسے کوئی کام کرنے نہیں دے رہا تھا، جبکہ میرال کو اب اس کی یہ کیئر، یہ پیار، محبت سب اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کی عادی ہو گئی تھی۔ اس وقت بھی وہ فرحات کچن میں کھڑا اس کے لیے نوڈلز بنا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے بیٹھا اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا۔ میرال کی آنکھوں میں نمی سی ٹھہر گئی۔ وہ آج پہلی مرتبہ فرحات خانزادہ کو الگ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، اس کے نین نقش دیار سے زیادہ پیارے تھے، اور وہ کتنی محبت کرتا تھا اس سے۔ یہ سب سوچتے ہوئے میرال کا دل بھر آیا، اور وہ بے ساختہ ہی فرحات کے سینے سے لگتی رونے لگی۔ آئی ایم سوری فرحات، آئی ایم سوری۔ سچ کہا ہے کسی نے، انسان ہمیشہ پیتل کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، جبکہ اس کی قسمت میں سونا لکھا ہوتا ہے، بس وہ اسے پہچان نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ جیسا محبت کرنے والا شوہر دیا، اور میں پاگل بنی، آپ کو اگنور کرتی رہی۔ وہ روتے ہوئے معصومیت سے اسے خود کی شکایتیں ہی لگا رہی تھی۔ فرحات اس کی بات پر مسکرا دیا۔ بالآخر اس کا خلوص، اس کی محبت رنگ لائی تھی۔ میرال کے دل میں اللہ نے اس کے لیے ایک خاص جذبہ ڈال دیا تھا۔ فرحات نے اس کے بالوں کو محبت سے سہلایا، اور پھر بنا کچھ کہے ہی جیسے وہ سب کچھ کہہ گیا تھا، اور یہاں سے ان کی زندگی کی اصل شروعات ہوئی تھی، ایک خوبصورت حسین زندگی کی حسین شروعات۔ سمیع اللہ خان کی پرسکون حویلی ویسے ہی کھڑی تھی، ٹھنڈی، سکونیت سے بھرپور ٹھہری ہوئی۔ رات کے پہر گھر کے سنہرے قمقمے روشن تھے۔ سبزہ زار پر خالی سفید کرسیاں موجود تھیں۔ داخلی دروازے کے باہر ایک سنہرا سا لالٹین نما بلب روشن تھا۔ لاؤنج، کچن، کمرے، ہر جانب خاموشی اور سکوت سا پھیلا ہوا تھا۔ عمل اور میرال کی وجہ سے حویلی میں رونق لگی رہتی تھی، خاص طور پر میرال کی وجہ سے۔ کبھی وہ دیار سے کسی بات پر ڈانٹ کھا رہی ہوتی تو کبھی زرتاشا بیگم سے، اور اب جب سے وہ گئی تھی جیسے خوشیوں نے حویلی کا رخ ہی نہیں کیا تھا۔ پھر کسی نے داخلی دروازہ دھکیلا اور وہ تھکے قدموں سے اندر چلایا۔ سمیع اللہ خان جو وہیں بیٹھے تھے وہ ساہٹ کو پہچانتے تھے، اسی لیے وہ کچی نیند سے اٹھ گئے تھے۔ لمحے بھر کو ٹھہر کر دیکھا، لاؤنج میں مبہم سی روشنی جل رہی تھی، بالکل کسی غار کے سرے پر گرتے مدھم زرد سے نور کی مانند۔ دیار، ان کی آواز در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ وہیں دروازے میں ٹھہر گیا، کسی برف کے مجسمے کی طرح۔ دیار، میرے بچے۔ اگلے ہی پل انہوں نے دیکھا کہ وہ قدم قدم چلتا آگے بڑھ رہا تھا، ان کی جانب آ رہا تھا، بالکل خاموشی سے۔ سمیع اللہ خان اپنی جگہ ہی ٹھہر گئے، جبکہ وہ آگے بڑھتا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ روشنی میں بھی واضح ہوا، اس کی آنکھوں میں زخمی سا تاثر تھا، ہلکی سی گلابی نمی بھی تھی۔ سمیع اللہ خان نے جب غور سے اسے دیکھا تو یکدم ہی پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا میری جان؟ اور کہاں سے آ رہے ہو؟ اور یہ ہاتھ کیسے زخمی ہوئے ہیں تمہارے؟ پھر کسی سے لڑ کر آ رہے ہو تم؟ سدھرو گے نہیں نا تم؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی تو تمہارا زخم ٹھیک ہوا ہے، ایسے کیوں کر رہے ہو؟ لیکن وہ اگلی بات مکمل نہیں کر سکے تھے۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھ کر ان سے آن لگا، ان کے گرد اپنے مضبوط بازو لپیٹ چکا تھا، اپنا چہرہ ان کے کاندھے پر رکھ چکا تھا۔ سمیع اللہ خان یکدم چپ ہوئے، بالکل چپ، جبکہ دیار نے ان کے گرد گھیرا مضبوط کیا۔ بابا جان، وہ بابا بننے والا ہے، وہ خوش تھے، میں اس کی خوشی میں خوش ہونا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں ہو پا رہا۔ میرا دل اندر سے زخمی ہو گیا، میرا دل رو رہا ہے، کرلا رہا ہے،
مجھے میرال چاہیے بابا۔ وہ آج عرصے بعد یوں بچوں کی طرح ان سے لگا کچھ مانگ رہا تھا، جبکہ سمیع اللہ خان نے کرب سے آنکھیں موند لی تھی۔ اس نے بڑے بھائی ہونے کا حق ادا کیا تھا، اور اب خود کس قدر اذیت میں تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے بڑے بھائی نے اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اللہ تمہیں صبر دے میرے بچے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں بھی کچھ بہتر ہی لکھا ہوگا۔ وہ جس کا نصیب تھی اسے مل گئی میرے بچے، صبر کرو، ہمت سے کام لو۔ انہوں نے اس کی پشت کو تھپکتے ہوئے اسے سمجھایا تو وہ ان سے الگ ہوا اور اپنی آنکھوں کی نمی کو سمیٹتا سر ہلا گیا۔ انشاءاللہ، وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا، جبکہ سمیع اللہ خان نے اس کی دائمی زندگی اور ڈھیروں ڈھیر خوشیوں کی دعا کی تھی۔